الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک ہوا کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے تاکہ جن لوگوں نے اس کو نہیں دیکھا یا جو اس وقت موجود نہیں ہوتے یا مختلف ملکوں کے ٹائم کی وجہ سے اس وقت وہ موجود نہیں ہوتے، سوئے ہوئے ہوتے ہیں وغیرہ، تو وہ تاکہ وہ دیکھ سکے۔ As most of you are aware that this program, it's aired every Monday and Tuesday live from 7 o'clock in the evening till 8 o'clock, and then throughout the week it's repeated at different times for those who may have missed it, for those who can't be here, and then also for those people who have different time zones in different countries, and those that would like to watch it. But also it's recorded and put up on YouTube for those people who would like to review it at a different time. اس کو پھر YouTube کے اوپر بھی اپلوڈ کیا جاتا ہے، اور اس کی فارمیٹ آپ کو پتہ ہے کہ ابتدا میں مختصر سا بیان ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کی طرف سے سوالات، آپ کی طرف سے کوئی کامنٹس، کسی چیز کے اوپر تبصرہ۔ The format is that in the beginning we start off with a short speech on a specific topic, and then it's questions from yourselves, any observations, any suggestions, any advice, or answers from our side, any pieces of advice, any suggestions, etc. And you're most welcome to ring in any time throughout the show from 7 o'clock until 8 o'clock. اور 7 بجے سے لے کر 8 بجے کے درمیان جب بھی آپ کو موقع ملے آپ ضرور، سوال ضروری نہیں کہ اس ہی موضوع کے بارے میں ہو. The question, it's not important that it has to be regarding the topic that we are speaking about. It could be any Islamic question or any question that may have some benefit in, or maybe some advice that you'd like to share. آیت کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی mentions in the ayat that I have recited in Surah Al-Isra, the 15th Sipara, that we have revealed this Quran, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. And this Quran Kareem, it contains shifa and it contains mercy. قرآن کریم کے اندر شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے،
اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہے ہیں، ہمیں خود بتلا رہے ہیں کہ اس قرآن کریم کے اندر شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اب شفا کا کیا مطلب؟ شفا چاہے وہ جسمانی شفا ہو، چاہے وہ روحانی شفا ہو، چاہے وہ ذہنی شفا ہو، کیونکہ انسان کے اوپر جب بیماریاں آتی ہیں، انسان کے اوپر جب بیماریاں آتی ہیں تو وہ مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ بعض بیماری ایسی ہوتی ہے کہ اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، کہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ درد کر رہا ہے، آپ کا سر جو ہے وہ درد کر رہا ہے، پیٹ جو ہے وہ درد کر رہا ہے، تو یہ جو ہے یہ آپ کی جسمانی بیماریاں ہیں، آپ کے جسم کو تکلیف ہو رہی ہے۔ بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ آپ کے جسم کے اوپر کوئی پھوڑے نہیں ہے، آپ کی ہڈی ٹوٹی نہیں ہے، آپ کے پیٹ کے اندر تکلیف نہیں ہے، بلکہ وہ ذہنی بیماری ہے، وہ ذہنی بیماری ہے۔ انسان کے ذہن کے اوپر بوجھ ہے، ٹینشن ہے، کسی نے اس کے پیچھے باتیں کی، برا بھلا اس کے بارے میں کہا، یا یہ کہ اولاد جو ہے وہ بے راہ ہو گئی، والدین ناراض ہیں، کام مل نہیں رہا، تو یہ ذہن کے اوپر ٹینشن ہوتی ہے۔ تو آپ کے ہاتھ کے اوپر کوئی چوٹ نہیں لگی، یا آپ کے جسم کے اوپر کوئی چوٹ نہیں لگی، آپ کے پیٹ کو تکلیف نہیں ہے، آپ کی کمر ٹھیک ٹھاک ہے، آپ کی ٹانگیں ٹھیک ہیں، آپ چلتے رہتے ہیں، آپ کا جسم جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن ذہن اس وقت ٹھیک نہیں ہوتا، ذہن کے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے۔ تو ایک تو بوجھ والی بیماری، there are certain illnesses that affect the body, physical side of our body. So you may have your leg that's injured, you may have your knee that's injured, your foot that's injured, you may have a neck that is stiff, you may have back problems. Those are physical illnesses. یہ جو بیماریاں ہیں، یہ جسمانی بیماریاں ہیں۔ Then you have the mental illnesses, and the mental illnesses, there are so many different ones, and the example that I was given is the one that when you have tension on your mind, somebody's been speaking ill of yourself, certain friends, they have broke off with you, parents have broken relationship with you, or children have broken relationships with you, you cannot find a job to earn halal money, and that is a source of tension upon your mind. So there's lots and lots of different ways where you can have tension on your mind, pressure on yourself. But the mind, because it controls the whole body, the brain, it controls the whole body. So when the brain and the mind is under tension, then the rest of the body cannot function correctly or cannot function appropriately. جب ذہن کے اوپر بوجھ ہوتا ہے، دماغ کے اوپر بوجھ ہوتا ہے، تو چونکہ دماغ یہ پورے جسم کو چلا رہا ہے، تو باقی جو جسم ہے وہ بھی صحیح طریقے سے جو اس کا کام ہے وہ پوری طریقے سے کر نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے اگر کسی شخص کو سخت دماغی ٹینشن ہو تو آپ دیکھیں گے اس کو کھانا اچھا نہیں لگے گا، پورا دن گزر جاتا ہے، اور وہ شخص کہتے ہیں بھائی مجھے کھانے کی خواہش نہیں ہے، I don't feel like eating, I have no desire to eat, because the mind is under pressure. The mind has a lot to think about. بعض اوقات یہ جو دماغی بیماری ہے وہ ٹینشن کی وجہ سے نہیں، وہ بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ Sometimes it's not because of tension, it's because of depression, which is an illness in itself. ایک مستقل بیماری ہے۔ بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ ابھی تک ہمیں ان کے نام ہی نہیں پتہ۔ There's certain illnesses that we don't even know their names. آج کل ایک دوسری ذہنی بیماری, another mental illness that is quite common amongst people but we don't talk about them, it's Alzheimer's. And it usually affects people in the
older age, but sometimes it can affect them in the earlier age as well. So there's lots and lots of illnesses. بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو ذہنی بیماریاں ہیں اور عام طور پر ہمارے ماحول کے اندر ہم ان کے بارے میں بات چیت نہیں کرتے، حالانکہ کرنی چاہیے. جیسے باقی بیماریوں کے ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی میرے ٹانگ درد، ہاتھ کے اندر درد ہے، درد سر ہے، الٹی آ رہی ہے، قے ہو رہی ہے. Just like we speak about other physical illnesses, we should also speak about the mental illnesses. Autism, that's a mental state in itself, and of course there's a huge big spectrum in autism. پورا ایک کہ autism ایک مستقل بیماری ہے، اور میں جتنے بھی سامعین ہیں، ناظرین ہیں، all the viewers and all the listeners, I would really recommend that you also research and also find out about autism, because many people are actually affected with these illnesses ان بیماریوں کے ساتھ. اسی وجہ سے اگر آج آپ میری بات پورے طریقے سے سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں تو اللہ کا شکر کرو کہ آپ کا دماغ وہ ٹھیک چل رہا ہے، کہ آپ کے کان سے آواز اندر جا رہی ہے، اور وہ آواز اندر جا کر وائبریشنز ہوتی ہیں، اور وائبریشنز ہو کر آپ کا جو دماغ ہے اس کو ڈیکوڈ کر کے، اس کو سمجھ کر کے اب اگلا شخص یہ کیا کہہ رہا ہے. ورنہ ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، مخ بہت چھوٹا سا، اس چھوٹے سے سوراخ سے ہزاروں قسم کے الفاظ اندر جاتے ہیں، بلکہ لاکھوں قسم کے الفاظ اور آوازیں جاتے ہیں. درندوں کی آوازیں، جو انسان بول رہا ہے، جو زبان آپ بولتے ہیں، چاہے وہ انگلش کی زبان ہو، چاہے وہ اردو کی زبان ہو، چاہے وہ بنگلہ کی زبان ہو، چاہے وہ گجراتی زبان ہو، چاہے وہ اردو ہو، چاہے وہ پشتو، کوئی بھی زبان ہو. یہ کتنی زبانیں ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں ان کو 3 4 زبانیں آتی ہیں، ان کو اردو بھی آتا ہے، انگلش بھی آتی ہے، اور پھر اپنی جو زبان وہ بولتے ہیں، چاہے وہ پشتو ہو، ہند کو ہو، پنجابی ہو، چاہے وہ بنگلہ ہو، گجراتی ہو، کوئی بھی زبان ہو، عربی ہو، 3 زبانیں ان کو آتی ہیں. اور کوئی شخص اگر انگلش کے اندر بات کرے تو وہ انگلش کے جو الفاظ ہیں وہ اس کے کان کے اندر جا کر فوراً اس کے دماغ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انگلش کے الفاظ ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے، اور یہ اردو کے الفاظ ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے، اور وہ شخص یہ کہنا چاہتا ہے. تو ان تمام کو جو ڈیسائفر کرنے والی چیز ہے، سمجھنے والی چیز، وہ آپ کا دماغ ہے. So our brain is the one that deciphers all these things. And that's why I was saying earlier on that if you can hear what I'm saying and if you can see what I am doing and I'm sitting here, be thankful to Allah that your brain is working perfectly fine or to a great extent. Because just to hear all those words, inside there's a very thin membrane which when the voices go inside, it vibrates at a certain degree, certain speed, certain angles, and your brain then deciphers what words or what noises are made, and the brain does this in milliseconds, not in seconds, in milliseconds, in thousandths of a second. And without even looking, by hearing that voice, you can recognize that's my mum, that's dad talking to me, that's my younger brother, that's my teacher, that's my neighbor, that's so-and-so, that's the police person, etc. You can recognize those voices, and then if they are speaking in English, straight away that voice goes inside and your mind, your brain deciphers the English. Now he's speaking in English, and decipher the words that are coming in there. In Urdu, deciphers the words, understands them, relays them back to your brain. You know exactly, and then straight away you can respond in different languages. So that's your brain. یہ ہمارا جو دماغ ہے. تو اس وجہ سے میں عرض کر رہا تھا کہ بیماریاں یا تو جسمانی ہیں. I was mentioning that the illnesses, either they are the physical illnesses or either they are mental illnesses.
انسان کی ذہنی بیماری ہے یا جسمانی، دو قسم کی بیماریاں، اور تیسری فرمائے کہ روحانی او اسپرچل illness. روحانی انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو، اور جتنا مضبوط تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا اتنا دین کے اوپر عمل کرنا آسان ہوگا، سکون ہوگا. فرمائے تینوں چیزوں کا، اور جتنا روحانیت مضبوط ہوگی انسان گناہوں سے اتنا دور ہوگا اور اللہ کے اتنے زیادہ قریب ہوگا، اور روحانیت جتنی کمزور ہوگی تو اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ اتنا تعلق کمزور ہوگا. روحانیت کمزور تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، دین کے ساتھ تعلق کمزور، اور روحانیت زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، دین کے ساتھ، ہمارے دین کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط. Our faith is very important, and that's why spiritually it's important to be strong spiritually. The stronger the bond in our spiritual side, the stronger the spirituality, the stronger our bond with our Allah, with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, with our deen, etc., the easier it will be to stay away from the bad deeds, the sins, and the easier it will be with strong spirituality, the easier it will be to perform good actions and good deeds. So that's why there are three kinds of illnesses. One is the physical illness, the mental illness, and the spiritual illness. اسی وجہ سے تین قسم کی بیماریاں ہو سکتی ہیں انسان کو، ایک اس کی جسمانی بیماری، ایک اس کی روحانی بیماری، اور تیسری اس کی ذہنی بیماری. اب آؤ آیت کی طرف، کہ آیت کے اندر جو میں نے تلاوت کیا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. ایسے کرتے ہیں کچھ ساتھی کال پر کافی دیر سے آئے ہوئے ہیں، ان کی کال لے لیتے ہیں، یا ایسے کرتے ہیں بریک کی طرف چلے جائیں گے، میں بات پوری کر کے پھر اس کے بعد جتنی بھی کالز ہیں بریک کے بعد آپ کی سب کالز لے لیں گے بریک کے بعد انشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بیماریاں تین قسم کی ہوتی ہیں، اور شفا اس کو کہتے ہیں کہ آپ گویا اللہ رب العزت سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے مکمل جتنی بھی بیماریاں ہیں ان تمام کو مجھ سے دور فرما، اور ان تینوں حصوں کے اندر جسمانی، ذہنی اور روحانی، ان تینوں کے اندر مجھے مکمل شفا نصیب فرما. تو لفظ جو شفا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جو منتخب کیا ہے، the word shifa which Allah subhanahu wa ta'ala has chosen in the Quran, it is so complex, so sophisticated, in fact so comprehensive that it includes all those three kinds of illnesses. So the Quran Kareem, when Allah subhanahu wa ta'ala says that we have revealed this Quran and it is a shifa, so cure, the word cure really doesn't do justice, because cure normally is for the illnesses of the body or maybe of the mind, but not the spiritual side. But the word shifa is very deep. Secondly, cure can be of one specific illness and not of the many. جب ہم کہتے ہیں فلاں چیز کا علاج، فلاں چیز کا علاج، تو علاج ایک چیز کا ہو سکتا ہے کہ آپ کی ٹانگ جو ہے وہ درد کر رہی تھی، آپ نے اس کا علاج کروایا، لیکن جو آپ کے ہاتھ اور دل جو ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہوا، تو پھر بھی ہم کہیں گے علاج تو ہو گیا، کیونکہ ایک تھوڑا سا حصہ، علاج بہت مختصر ہے. لیکن لفظ شفا جو قرآن کریم کا لفظ ہے اس کا مطلب ہر قسم کی بیماری سے شفا. اسی وجہ سے قرآن کریم کی طرف آئیں کہ قرآن کریم اس میں تمام کی تمام بیماریوں کی شفا ہو سکتی ہے. ایسے کرتے ہیں، واپس آئیں گے اسی موضوع کی طرف اور بریک کی طرف جاتے ہیں، اور بریک کے بعد پھر اس طرح کریں گے، جتنے بھی ساتھی کالز کے اوپر تھے ان کی کالز اب ڈراپ ہو گئی ہیں کیونکہ کافی دیر وہ انتظار کرتے رہے، تو یہ موسٹ ویلکم. 1-2 منٹ کے بعد بریک کے بعد آپ واپس آ سکتے ہیں، کالز کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کا سوال ہو یا کسی کی چیز کے اوپر تبصرہ ہو تو یہ موسٹ ویلکم، آپ آن ایئر آ کر اپنا حصہ اس میں ڈال سکتے ہیں. لیکن فی الحال ایسے کرتے ہیں
کہ بریک کی طرف جاتے ہیں.